یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، آپ کی کارکردگی ہے، یا ٹیلی فون کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا تھا؟ جو سیاست تھی تو صحیح لوگ کر رہے تھے سیاست علیحدہ چیزیں ہیں، انسان کی جو اخلاق ہے نا وہ علیحدہ چیزیں ہیں. جن لوگوں نے جو بھرپور استقبال ہمارا کیا تھا، انہوں نے ہماری جو عزت دی تھی، ہم تو کوئی منتخب نمائندے تو نہیں تھے، ان کے انسان میں کس طرح بھول سکتا ہوں. ہم الیکشن لڑے بھی یہ خدمت کریں گے، اگر نہیں لڑی یہ خدمت ہمارے جاری رہے گا. کہ جو ترقیاتی کام ہے نا، یہ گلی کو پختہ کرنا، یہ پانی وغیرہ، یہ مسئلے تو حل ہوتے ہیں. یہ تو حکومت ہر سال فنڈ دیتے ہیں، یہ تو کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں پر احسان کریں. اصل مسئلے ہیں گیس کا ہے، بجلی کا ہے، دوسرے مسئلے ہیں امن و امان کا مسئلہ ہے. یہ بنیادی مسئلہ، اگر ہم کو امن و امان نہ ہو تو کس طرح یہ کام چلے گا؟ افسران بھی دیکھتے ہیں، ایس ڈی او بھی دیکھتے ہیں، ایکسائز بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے نہیں ہیں، سب دیکھتے ہیں. اگر ان کو یہ نظر نہیں آتا تو پھر تو کرپشن ہے نہیں. گلی ہوتے ہیں نا، ان پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کو خراب کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پیسے ملتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں کہ لختی بانڈا، سانگیر، دوسرے سب علاقوں میں نا یہ گندگی پھیلائی ہوئی ہے. آپ کریں نا کیس، آپ ایک لیٹر لکھیں کہ جن جن علاقوں میں انہوں نے کھدائی کر کے پائپ لائن بچھائی ہے وہ کام ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق محمود مغل، اور میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں پیر امیر فیصل. پیر امیر فیصل صاحب 4 دن کافی مصروف رہے ہیں، عید کے لمحات تھے، اور آنا جانا دوستوں کا، احباب کا، سیاسی سماجی شخصیات کا ان کے حجرے میں. نہ تو یہ ایم پی اے ہیں، نہ یہ ایم این اے ہیں، نہ یہ ممتاز عالم دین ہیں، ایک سوشل ورکر ہیں. اور ان کا جو حجرہ تھا یہ 4 دن اس طرح آباد رہا. اس طرح کی گیدرنگ میں نے ایم این اے کے گھر میں بھی نہیں دیکھی، ایم پی اے کے گھر میں بھی نہیں دیکھی جو گیدرنگ ان کے ساتھ تھی. آج ہم ان کے ساتھ ایک بڑا سنجیدہ قسم کا انٹرویو کریں گے، اور سنجیدہ لوگوں کے لیے انٹرویو ہے جو ہنگو کی سیاست کو، ہنگو کے مسائل کو، ہنگو کی ضرورتوں کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے لیے انٹرویو ہے. پیر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے. پیر صاحب 4 دن آپ کے پاس جو لوگ آئے ہیں، جو عمائدین آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ میں نے کسی عوامی نمائندے کے گھر میں نہیں دیکھے. یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، آپ کی کارکردگی ہے، یا ٹیلی فون کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا تھا ایمانداری کے ساتھ؟ بس یہ تو ہنگو لوگوں کی ہمارے ساتھ محبت ہیں. نہ تو ہم ایم پی اے ہیں اور ایم پی ایم این اے ہیں، مگر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی خلوص کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ان کے احسان انشاءاللہ کبھی نہیں. ٹھیک ہے پیر صاحب، یہ تو ہو گیا احسان بات. آپ کی زندگی جو ہے پیر صاحب یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. میں ایک سنجیدہ شخص ہوں، اور سنجیدہ بات کرنے کے لیے تو وہ جو لوگ ڈول بجاتے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. پیر صاحب آپ کی شخصیت 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ حصہ ہے جب آپ نائب ناظم تھے کاچینی کونسل سے، اور آپ پوری تحصیل کو چلا رہے تھے. اس کے بعد حادثاتی طور پہ 2010-11 سے لے کے 2025 تک آپ سین سے آف ہو گئے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا آپ کی زندگی کا. اور جب آپ 15 سال کے بعد، 12 سال کے، 14 سال کے بعد واپس آئے تو ابھی آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ سٹارٹ ہوا ہے. اس حصے میں آپ کے اندر میں نے بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. اب جب دوسرا حصہ سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے سیاست بہت اچھی تھی، وہاں پہلے گالی گلوچ وغیرہ نہیں تھی، یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھی. جو سیاست تھی تو صحیح لوگ کر رہے تھے سیاست. ابھی تو زیادہ تر گالی گلوچ دیتے ہیں، کام وغیرہ کو نہیں دیتے، خدمت کو نہیں دیکھتے. بس سیاست سے ایسی دل بھر گیا ہے لوگوں کا. اچھا، سیاست سے دل بھر گیا ہے عوام کا، لیکن اس میں زیادہ کردار کس کا ہے؟ سیاستدانوں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے، یا امیدواروں کا ہے، یا عوام کا ہے؟ یہ تو ہم سب کی ذمہ داری تھی. جو ماحول خراب کرتے ہیں نا سب خراب کرتے ہیں، سیاسی لوگ بھی خراب کرتے ہیں، ہم بھی خراب کرتے ہیں. اگر ہم حالات ٹھیک کر دیتے ہیں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت کی سیاست جو ہے نا وہ آلودہ ہے، بالکل گندی ہے، بالکل بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، عام زبان میں بھی، اور یہ ہماری روایات کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم اس کو ریورس گیئر لگانا چاہیں کہ پہلے سے وہ 2008-9 والا ماحول آ جائے جس میں اخلاقیات تھیں، جس میں مخالف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس میں مخالف کو دلائل کے ذریعے آپ جو ہے قائل کرتے تھے، اس طرف واپس جانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل چیز ہے اخلاق. اگر ایک عالم ایک بیان دیں یا پوسٹ لگائیں یا قرآن حافظ لگائیں، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. سیاست علیحدہ چیز ہیں، انسان کی جو اخلاق ہے نا
وہ علیحدہ چیزیں ہیں. اگر اس طرح ایک پوسٹ لگائیں تو ہم یہ نہیں چاہیے کہ اس کے اتنا غلط گالی گلوچ وغیرہ دیں تو یہ ہماری اخلاقیات سے باہر ہوتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم گھر سے یہ کام شروع کریں نا، اپنی گھر سے اخلاقیاتوں کا شروع کریں تو اثرات پھر پہنچ جاتی ہیں پھر. اچھا پیر صاحب، ابھی بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے. ایک بڑا ایک ناکام قسم کا نظام تھا جو خیبر پختونخوا کی حکومت میں دیا، جس میں تمام جو ناظمین تھے ولیج چیئرمین وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، مکھی پہ مکھی مار رہے تھے. صحیح، بالکل. یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آیا اگر اسی نظام کے تحت، اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نئے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا اس سے عوام کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اس سے تو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مگر میری ذاتی رائے ہے نا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے صوبائی حکومت کو چاہیے تھے کہ ان لوگوں کو فنڈ دیتے، کیونکہ مسئلے تو عوام کے ہوتے ہیں نا، ان منتخب لوگوں کے تو نہیں ہوتے. جب عوام کے مسئلے ہوتے ہیں تو عوام کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ابھی اتنی مشکلات نہیں ہوتی اور فنڈ بھی حکومت کے پاس موجود تھی. اچھا پیر صاحب، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ کی زندگی کا تیسرا سپیل سٹارٹ ہوا ہے، اس میں آپ نے حیران کن طریقے سے آپ نے گیدرنگ، اجتماعات، لوگوں کی بیٹھک میں، حجروں میں، پروگراموں کا انعقاد، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انتخابات کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ اگلے مہینے انتخابات ہوں گے یا 2 ماہ کے بعد ہوں گے، آپ اپنی کمپین سٹارٹ کر لیں. فیور دینے والی بات ہوتی ہے. آپ کو کسی نے پیغام دیا ہے یا خود آپ رابطے کر رہے ہیں؟ نہیں، جو ہم جب 1 سال پہلے رہا ہوئے تھے، جن لوگوں نے جو بھرپور استقبال ہمارا کیا تھا، انہوں نے ہماری جو عزت دی تھی، ہم تو کوئی منتخب نمائندے تو نہیں تھے، ان کے انسان میں کس طرح بھول سکتا ہوں. جب لوگ تکلیف میں ہوں گے تو ان کے لیے ضرور میں آواز اٹھاؤں گا، اجتماعی طور پر آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ. جو مسائل ہیں، جو پروفیشنل گورنمنٹ کے ہیں، جو ایچ ڈی اے میں جو ان لوگوں کا حق رکا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور جو جدول قائم کرنے کے لیے ان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے انشاءاللہ نہیں ٹھیک ہے، وہ تو انشاءاللہ آپ اٹھیں گے. تو میں یہ سمجھ لوں کہ جس طرح عوام آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو میدان میں، اکھاڑے میں لے کے آ رہے ہیں، سیاسی اکھاڑے میں، تو یہ جو موجودہ ایم پی، ایم این ایز اور عوامی نمائندے ہیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے یا بجنے والی ہے؟ نہیں، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ کس طرح لے کے چلیں گے؟ آپ صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے، یا آپ بنیں گے یا وہ بنے گا؟ ابھی تو ہم خدمت کر رہے ہیں، خدمت ہے، یہ سیاست یہ ہیں جو لوگوں کی آپ خدمت کریں. ابھی جو اجتماعی مسائل ہیں نا، ان سب کو اگر ہم نہیں چلیں گے نا تو پھر یہ چیز تو ادھوری رہ جائے گی نا. طریقہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مرتا ہے اس کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح. یعنی آپ عوامی خدمت کی بات کر رہے ہیں، عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عوام میں آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اور جب مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا تو جب الیکشن آئیں گے تو جن لوگوں کے آپ نے کام کیے ہیں، جن لوگوں کے ایشوز کو آپ نے حل کیا، تو وہ چاہیں گے کہ آپ کو آگے لایا جائے. تو یہ تو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کہیں گے دیکھیں جی میں نے تو خدمت کی تھی، میں تو الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو یہ تو قوم ہے، قوم نے مجھے کھڑا کر دیا. گیم تو وہی ہے نا. صحیح. اگر ہم الیکشن لڑی بھی یہ خدمت کریں گے، اگر نہیں لڑی یہ خدمت ہمارے جائز رہے گا. اس الیکشن کا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر صاحب آپ کے اندر خاصیت یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کہ موجودہ جو عوام کے نمائندے ہیں، ان کی کارکردگی سے، ان کے انداز بیان سے، ان کے عوام کے ساتھ انٹریکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ میں تو مطمئن اس طرح نہیں ہوں کہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں نا، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ بھی، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اڑنے بیٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یار اس طرح کرو، اس طرح کرو، تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. مگر ہم کو کہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ کسی کی بس کی بات ابھی نہیں ہے. پیر صاحب میری بات سنیں، کس طرح مسائل زیادہ ہو گئے ہیں؟ ایم پی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کروائے ہیں، اتنا میں نے کام کروایا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں کسی میں جرت نہیں، کسی نے اتنے اس کے اشیر کے نزدیک بھی اتنا بھی کام نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے جو ہے اس کے ماشاءاللہ 4-5 بھتیجے بانجے وہ ہر جگہ پہ ہر دوسرے تیسرے دن انیگوریشن کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم کو پیرس بن گیا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام مطمئن نہیں ہے. اصل میں مغل بھائی یہ ہیں کہ جو ترقیاتی کام ہے نا، یہ گلیوں کو پختہ کرنا، یہ پانی وغیرہ، یہ مسئلے تو حل ہوتے ہیں. یہ تو حکومت ہر سال فنڈ دیتے ہیں، یہ تو کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں پر احسان کریں. اصل مسئلے ہیں گیس کا ہیں، بجلی کا ہیں، دوسرے مسئلے ہیں امن و امان کا مسئلہ ہیں. یہ بنیادی مسئلہ، اگر ہم کو امن و امان نہ ہو تو کس طرح یہ کام چلے گا؟ اچھا صحیح ہے. کرپشن، کرپشن کے خلاف آپ لوگوں نے بھی کسی زمانے میں یہ لفظ بڑا قابل نفرت لفظ سمجھا جاتا تھا، آج یہ فیشن بن گیا.
صحیح یعنی کہ کسی آدمی کو آپ کہہ دیں نا کہ آپ کرپٹ ہیں تو وہ صحیح خوش ہوتا ہے صحیح جیسے اس کو اعزاز دیا گیا ہو. صحیح کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کرپشن تو ہے. ہم تو جب جو ویڈیو دیکھتے ہیں لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو انہوں نے خود ان کو جو پتر نکال دیتے ہیں دوسرے کہتے ہیں بلکہ ترقیاتی کاموں میں کرپشن ہو رہی یہ ہے، تو بالکل معیار ناقص ہے. ویڈیو میں بالکل یہ تو تو اس کا اس کا مطلب ہے کہ CNW پبلک ہیلتھ یہ سارے محکموں میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو کام کروا. اس میں تو ہمیں سارا صحیح ضرورت ہی نہیں ہے باتوں کی. یہ تو خود لوگوں کو کہتے ہیں دکھاتے ہیں. یہ افسران بھی دیکھتے ہیں SDO بھی دیکھتے ہیں ایکسائز بھی دیکھتے ہیں سب دیکھتے نہیں ہیں سب دیکھتے ہیں. اگر ان کو یہ نظر نہیں آتا تو پھر تو کرپشن ہے نہیں. تو یہ کرپشن جب ہوتی ہے تو کیا عوامی نمائندوں کی رضامندی کے بغیر کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ یار ان کو سپرویژن کرنی چاہیے اپنی اسکیم پر جو ان کا اسکیم ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ کا عوامی نمائندہ یہ کہے ایک ترقیاتی کام ہو رہا ہے، پیر صاحب ایماندار سے مجھے جواب دیں، بالکل ایک ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر لوگ جا کر کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے صحیح اور آپ کا عوامی نمائندہ کھڑے ہو کے کہے جی مسلسل بارشوں کے بعد ہلکا سا شگاف آیا تھا، ہلکی سی غلطی ہوئی تھی، صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کام تو یہ ہے نا لوگوں کے لیے کرتے ہیں کام اپنے لیے تو نہیں کرتے. جب لوگ مطمئن نہ ہو تو میں کام نہیں مانتا. جب لوگ مطمئن ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ کام ہوئے ہیں دعائیں دے یہ اصل میں خدمت بھی ہیں کام بھی ہیں سیاست بھی ہیں. صحیح ہے. آپ موجودہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر 1 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا کیا فیوچر ہے ان کا؟ بس پاکستان کی سیاست کا تو پتہ نہیں چلتا. ایک دن ایک طرف ہوتے ہیں دوسرے دن دوسری طرف ہوتے ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں. اللہ ان کے اوپر رحم کرے. بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. عوام رحم نہیں کریں گے جس طرح کام کیا انہوں نے. بس عوام کو اللہ تعالیٰ صبر دے. صحیح ہے. اچھا پیر صاحب ہمارا گیس ریئلٹی کا فنڈ ہوتا ہے 18ویں ترمیم عوامی نیشنل پارٹی کا بڑا کارنامہ تھا. صحیح. اس کے بعد اربوں روپے کی گیس ریئلٹی آئی ہے لیکن دیکھنے میں آیا کہ ایک گلی 1 سال میں 2 بار بنتی ہے. صحیح. یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، صحیح بات. کوالٹی نہیں ہے، یہاں پر باز برس کرنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. اور گلیوں کی جو پلاننگ ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گلی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی نالی بنا دی ہے. صحیح. تو جب بارش ہوتی ہے تو وہی گند سر جو روڈ کے گلی کے پوری کے اندر پھیل جاتا ہے. صحیح. تو یہ گڈ گورننس کدھر گئی ہے؟ یار جو گیس والے ریئلٹی ہوتے ہیں نا جو گیس پائپ لائن لگاتے ہیں وہ تو ہمارے جو پختہ گلی ہوتے ہیں نا ان پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان کو خراب کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ پیسے ملتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں کہ لختی بانڈا سانگیٹ دوسرے سب علاقوں میں نا یہ گندگی پھیلائی ہوئی ہے. آپ کریں نا کیس، آپ ایک لیٹر لکھیں کہ جن علاقوں میں انہوں نے کھدائی کر کے پائپ لائن بچھائی ہے وہ کام ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہ کروں گا. انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ یہ کروں گا. اچھا صحیح ہے، یہ تو آپ کریں، اچھی بات ہے. کی بھی نوٹس میں بھی انشاءاللہ یہ سب کچھ لائیں گے. کرپٹ عناصر مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو سیاسی لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے. صحیح. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ تارک مول کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ بھی کمائیں میرے لیے بھی خیال کریں میرا بھی. صحیح. اور دونوں کے کوآرڈینیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ افسران جو ہیں وہ کسی عوام کو خاطر میں نہیں لاتے. صحیح. اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کی کمزوری ہیں. ہم تو کرپشن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ کرپشن ہے فلاں کرپشن کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مگر سامنے نہیں آتے. ثبوت ان کے سامنے نہیں لاتے کہ یہ ہمارے ثبوت ہیں اور یہ چیزیں. تیری درخواست دو DC کو درخواست دو اوپر درخواست دو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. پھر اگر آپ کہیں کہ یہ کرپشن ہے مگر میں کسی کو یہ ثبوت نہیں دوں گا. نا میں بھی فرید مفکر صاحب کی بات کرتا ہوں. CSR کے وہ چیئرمین ہیں. صحیح ہے. انہوں نے 6 مہینے پہلے کی بات ہے دوابہ میں ایک اپنا نون لیگ کا کنونشن کیا اور بڑے وہ تو فاخرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں نے DC صاحب سے پوچھا 38 کروڑ روپے ہے گیس ریئلٹی کا اور ابھی ان کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے 19 تو 18 کتنے چلا گیا. یہ تو فرید مفکر کی انتہائی زیادہ کمزوری ہیں کہ وفاقی حکومت ہیں. جب ان کا یہ نمائندگی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں ضلع صدر ہیں تو ان کو وفاق سے پیسے لانی چاہیے. یہاں وفاق کے ساتھ ہوتے ہیں نا یہ سوئی گیس تو ہیں یہ وابڑا ہیں دوسری چیزیں ہیں. اگر اور کوئی چیز نہیں لا سکتے یہ تو رکھ سکتے ہیں نا لوگوں کی جو اگر یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتا تو اپنی سیٹ کسی اور کو دے دوسرے کے حوالے کر کسی اور کے حوالے. کیوں مجرم بنتے ہو؟ قوم کی بھی مجرم بنتے ہو اللہ کے بھی مجرم بنتے ہو. کیوں بنتے ہو؟ بالکل. جب یہ کام آپ نہیں کر سکتے کسی اور کے ہینڈ اوور کریں. صحیح بات ہے. اچھا پیر صاحب آپ سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سماجی حلقے میں آپ نے بہت کام کیا. منشیات کے خلاف آؤٹ ڈور جو اسٹوڈنٹ تھے جو بچے تھے جو اسکول تک ان کی ایکسیس نہیں تھی ان کو اسکول میں داخلے کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا. آپ نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی. آپ نے
جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے عوام کو موٹیویٹ کیا، ریلیاں، مظاہرے، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت سماجی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں صحیح۔ تو کس فیلڈ میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ تو جو غربت ہے نا، غربت اصل میں ان غریب لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، یتیموں کے لیے زیادہ فوکس ان چیزوں پر میرا بھی ہے، تاکہ ان کے لیے کچھ کام کروں، تاکہ ان کے لیے کچھ روزگار پیدا کروں۔ وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت، نہ کوئی حکومت سے مانگتا ہوں نہ کسی NGO سے مانگتا ہوں، اپنی مدد آپ کے تحت، عوام کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام میں جاری بھی رکھوں گا اور انشاءاللہ کر بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ اور کچھ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ ایک تو بے روزگاری کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، منشیات، آئس کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، بالکل اور ان کو یہ کام بڑوں کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں، بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاہیر ہیں، جو عمائدین ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کی چھتری کے نیچے یہ لوگ منشیات کا بیوپار کر رہے ہیں، تو بڑی مگر مچھیوں کے اوپر، بڑے مگر مچھوں اوپر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مغل بھائی، یہ لیزر کمیٹی ہے، لیزان کمیٹی۔ لیزان کمیٹی، جی۔ یہ کس وجہ سے بناتے ہیں؟ جو SHO یا دوسرے ان کو لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں، اس وجہ سے کہ سماجی برائیوں کو اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، خفیہ طور پر SHO یا دوسرے کو فون تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ منشیات فروخت کرتے ہیں، پھر ضرورت کیا ہے میٹنگ وغیرہ کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ کام کرنا چاہیے جو ممبران ہیں، ورنہ زیادہ کریں، لوگوں کو ہر علاقے سے ایک کمیٹی میں شامل کریں، تاکہ وہ نشاندہی کریں، اس پر کام ہو، تاکہ یہ منشیات جو نسور ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ یہ بلدیاتی انتخابات پیر صاحب آئیں گے تو آپ آئسولیٹ ہو کر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، یا اپنے برخودار کو کھڑا کریں گے، یا اپنا پینل بنائیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ؟ آپ کے جو دوست احباب ہیں، باقی آپ کی انٹریکشن جاری ہے لوگوں کے ساتھ؟ میں نے تو پہلے بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے نا، تو اس میں بھی میں ایسا نہیں لیتا تھا، مگر کچھ اس طرح رکاوٹ ہی تھی ہماری فلاحی کام میں، مجبوری کے تحت میں نے اس میں حصہ لیا۔ ابھی انشاءاللہ اگر کوئی مشکلات نہ ہو تو انشاءاللہ پھر ضرور حصہ لیں گے اس میں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے پیر امیر فیصل، سابق نائب ناظم اور ممتاز سماجی رہنما۔ یہ پچھلے 2 سال سے بھرپور انداز میں سماجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے ساتھ بڑے سنجیدہ ماحول میں بات ہوئی ہے، انہوں نے ہنگو کی سیاست کے اوپر بات کی ہے، سیاسی نمائندوں کی کارکردگی کے اوپر بات کی ہے، اپنی سماجی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کرپشن کے حوالے سے بڑے صاف آدمی ہیں، کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کھلے عام ہو رہی ہے، اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔